تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہمیں معلوم ہے, تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر. یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے. جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ, حق کا راستہ, تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے, لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو. اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے, اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر, تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار, کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا, وہ اندر سے نہیں ہے, اندر میں نہیں ہے, اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم, بدبو, لاش, گائے بھینسیں مرتی ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے. تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں, اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں, لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا, جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ. ٹھیک ہے, اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں, بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں, نہ خشوع و خضوع نہ آداب, اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا, آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دھیان ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں, تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی, کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو, ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار, اگر کر لو تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے, وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے, پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات, جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری, جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری, غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں, نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتا ہے, تو ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا, پیسے والا آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں, یار وہ بیف نہیں, ہمیں بیف رہنے دے, ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار, ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آیا. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, ابے چکن تو کل کھایا تھا, ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی, چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے, پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر, وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپیں ہیں, وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل, ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے, خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا, چلیں چھوڑیں, چانپیں ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپیں لے آ, اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں,
وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا. کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے، تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں، یار کیسے کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے، جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں، اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم. ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی، ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے؟ وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی، تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے. صحیح ہے نا، 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں، یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے، یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا، ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے کہاں کی؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے. ٹھیک ہے پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی، کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے؟ انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی، اب دل بھر گیا، اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، سارے انٹرٹینمنٹ. اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں، یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا، وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو، وہ اسے قبول نہیں کرتا. چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی نہیں کرتا. آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو، پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ایک سر پھرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا، تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے، ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا. یورپ میں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں، یہ تو برائی پہ آپ نے، شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں، یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو، گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں، بولیں اچھا کر رہا ہوں میں، یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے، تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا، جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ، اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ، اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا. اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے، نہیں ہو رہا،
سزا پائے گا جہنم میں اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے، یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا، میں تو پیوں گا. فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی. پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے. چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا، یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو، ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو، پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے، چل یار جا، آئندہ شکل سے کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے، باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے، چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے، جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے، گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہو کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ، آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، پولیس نے آپ کو روکا، آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا تو کیا کر لے گا میرا ہے بھائی، نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری، حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو، کیا خیال ہے، اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا، سر آپ جائیں، آپ کا ملک جانے، ہم تو چھوٹے لوگ، آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت. یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات. کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو، بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے، نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے، اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، کوئی غلط نہیں، میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز، معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو. ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں، یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ، جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی، جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی، تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے، یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا. مشرک مرد سے عورت نکاح، مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے، اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو بھائی یہ تو اسلام جانے، اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے، کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے. آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں،
تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی, اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا, تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے, اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے, مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, ہوگا ہی نہیں نکاح, کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا, پوری امت کا اجماع ہے, اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں, لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اللہ کی آیات کے ساتھ؟ تو یہ تو کفر ہے صریح, اس کی بالکل اجازت نہیں, اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا, جو خبر مجھے پہنچی ہے, اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا, لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کی ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو, تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا, وہ لڑکی کے سامنے بتا دیا کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ, لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتا چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا, کوئی بات نہیں, شادی تو شادی ہوتی ہے, کارڈ بھی چھپ رہے ہیں, لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی, اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں, اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی, یہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ, میرج کا لیبل مت لگاؤ. تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا, خاندان اس کے خلاف ہو گیا. یہ پاگل ہے, یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے, یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا, نہیں گئے, اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے, بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو, تو چھوڑ دو ان کو اپنے حال. آپ نہیں تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا, ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے, آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفعہ ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو؟ ہے بھائی اہل حدیث, یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے, یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا؟ صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ
تنخواہ میں دوں گا، دعویٰ ہے نا، تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار، دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو مال بھی تھا، صحت بھی، جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے، مار دھاڑ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی، کلیئر کر دی، پیچھے نہ پڑیں، اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ. جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے، وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا، تمیز سے بتا دیا، بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی، کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو، آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے، آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شق عائد ہوتی ہے اس کی، اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے، اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی، تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں، ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں، وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، یا معاشرے سے ہٹنا، پھڈے بازی، لوگ کیا، تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے، تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی، اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا. تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا. پھر مناؤ شراب مراب اور ناچ گانے، اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی؟ صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے، تو کیا اس تک یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز. بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت. اولڈ ہوم بناؤ، اس کو پروموٹ کرو، اس پہ دھرنے دو. بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. جب امریکہ، یورپ، جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی. تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے، پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنا اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو، کوئی کچی آبادی میں مل جاتا، ابھی بھی مل رہا ہے. پلاٹ لے لو، ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. کوئی نہ بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے، وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
2-4 दिन تو हाजी साहब कह रहे थे हरकतें तो छोड़ो यार, इस पे हाजी सूट नहीं करता। तो पहले जमाने में हाजियों की बड़ी इज्जत होती थी, अब हाजियों के माज़अल्लाह, सब की बात नहीं, बहुत से हाजियों की करतूतों की वजह से हाजी का लफ्ज़ भी क्या हो गया, किसी को कह रहा हूँ ना हाजी साहब तो लोग समझ जाते हैं पता नहीं कोई खुदा न खास्ता कोई चोर वोर तो नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ बदनाम कर दिया है। क्या बोलो ना हाजी साहब आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर करे, हाजी साहब है भाई, ये कोई ये तो बटवा निकालेगा जेब से, ये डर लग रहा होता है। तो अब मसला क्या है कि जो जितना दीन को हम फॉलो कर रहे हैं ना, शायद उसकी वजह ये कि ख्वाहिशात इसकी इजाजत हमें दे रही हैं, कल्चर इसकी इजाजत हमें दे रहा है। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं यहूदियों की खसलत, कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून। फरमाया यहूद तो अहले किताब थे ना, हजरत मूसा को मानते थे। अल्लाह ने यहूदियों की बुराई क्यों की है, दूसरे गैर मुस्लिमों की बुराई नहीं की है, क्योंकि उनमें वो तो पैगंबरों को मानते ही नहीं थे। यहूद ने तो हजरत मूसा को बनफ्से नफीस देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके पास आई, तौरात महफूज होके उनके पास आई, और उनके बाप दादा ने उनको बताया कि कैसे अल्लाह ने फिरौन से हमें निजात अता फरमाई, सारे मोजज़े, वो तो बहुत अच्छी तरह उनको तो यकीन था। लेकिन अल्लाह फरमा, और उनको ये भी पता था पैगंबर मजीद आते रहेंगे मोजज़ों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं जब भी कोई नया पैगंबर आया ना, इस बेस पे इंकार नहीं किया कि पैगंबर की सदाकत में शुबहा था, ना 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 ना, या पैगंबर ने दलाइल से साबित नहीं किया कि मैं पैगंबर हूं, ना 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 ना। अल्लाह फरमाते हैं ला तहवा अनफुसुहुम, पैगंबर जब भी आते तो कुछ ऐसे हकाम लेकर आते जिनको जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होते थे। समझ रहे हैं, जिन तालीमात, कुछ तालीमात, सारी नहीं, कुछ तालीमात ऐसी होती जिन जो कल्चर के खिलाफ होती, जिनमें इनको मुजाहिदा करना पड़ता था। तो अल्लाह फरमाते हैं जहां किसी पैगंबर ने ऐसी बात कही जो इनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट, फरमाया बहुत से पैगंबरों का इनकार किया, बहुत सौ को तो कत्ल कर दिया इन्होंने कि ये रुकावट डाल रहे हैं। क्योंकि जब पैगंबरों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो पैगंबर की दावत दलाइल से बड़ी जबरदस्त होती है, दलाइल से लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। तो जो उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे तो माइल होने वाले उनको बुरा समझना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है। तो कोई इंसान अपने बारे में ये बर्दाश्त कर सकता है कि लोग मुझे गलत समझें, तो कहते थे इनको रास्ते से हटाओ ताकि हमारी चौधराहट बरकरार रहे, हम अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते रहें। तो वो काम जो यहूदियों ने किया वही काम आज मुसलमान भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब नया पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात हमें पहुंची जो हमें लगती हैं बड़ी जबरदस्त हैं। उन तालीमात में माशाअल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जी खाना खाना चाहिए। क्या ख्याल है, भूखा रहना सेहत को खराब करना अच्छा नहीं है। हमें बड़ी जबरदस्त बातें लगी यार, जबरदस्त। दावत कबूल करनी चाहिए, तो हमें ये हुक्म बहुत अच्छा लगा। जो भी दावत करता है चाहे रात 3:45 बजे कर रहा हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, पेट पहले से भरा हुआ भी हो तो मुसलमान का दिल चूंकि नहीं दुखाना है, दोबारा से उसी स्पीड से खा के वापस आते हैं। नबी ने हुक्म दिया भाई दावत, वलीमे की दावत को हुक्म दिया मत ठुकराओ। तो वलीमे की दावत के लिए आपको 9 बजे कार्ड पे लिखा था, 1:45 बजे उसने खाना खिलाया। एहतियातन आपने ईशा के बाद घर में खाना खा लिया था कि भूख से मर ना जाऊं कहीं मैं, हालांकि पता है भूख से कोई मरने वाला हमें नजर, सब खा के मर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में ये खतरा था कि अगर मैंने ईशा के बाद एहतियातन नहीं खाया तो 11:45 तक मैं भूख से मर जाऊंगा। तो फिर हम मुसलमान का दिल रखने के लिए दोबारा से दावत कबूल की, 11:15 बजे जाके वहां तबीयत से फोड़ा। और फिर उसके बाद हमने गलत हदीस सुनी हुई है कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। वैसे फराइज और वाजिबात भी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन यहां सुन्नतों को भी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से फोकस किया जा रहा है। तो मीठे की जितनी किस्में थी वो सारी खाई हैं, क्योंकि मीठा खाना हमारे ख्याल में क्या है, होता कि नहीं होता, भाई ये तो खाओ ना, ये तो सुन्नत है। हालांकि कोई सुन्नत नहीं है खाने के बाद मीठा खाना, खाना खाना ही सुन्नत नहीं है भाई, नबी तो फाके से रहते थे। तो ये वाली सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास जब हदीस पहुंची, उसने कहा इस्लाम बहुत शानदार मजहब है, किसी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं देता, और तबीयत से फोड़ने के बाद मीठा खाने का हुक्म भी देता है। सिर्फ ये नहीं कि इजाजत है, बाकायदा क्या है। तो मैंने देखा है लोगों को, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना ना, तो गीबत नहीं है। तो ये वाला भी मीठे की भी अब तो 3-4 किस्में आ गई हैं। आइसक्रीम अलग होती है, कस्टर्ड अलग होता है, खीर अलग होती है, वो तीनों तबीयत से फोड़ने के बाद फिर आखिर में कोल्ड ड्रिंक तय बिठाने के लिए सही है। तो ये वाली भी सुन्नत है। इसी तरह एक सुन्नत है अकीका, यकीनन सुन्नत है। ये तो सुन्नत नहीं है जो फोड़ने फाड़ना है ना, ये जो कर रहे हैं तो सुन्नत के नाम पे मजाक है। अकीका बहरहाल सुन्नत है, उसको भी तबीयत से फोकस किया हुआ है, क्योंकि उसमें भी क्या है,
کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں ہیں, کچھ تو اپنی طرف سے بنائی بھی ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے, جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹھی بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا, کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے, کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے. تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا, کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا, پھوڑیں, طبیعت سے پھوڑیں, آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, فوڈ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے, صحیح ہے, وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے, لیکن اب دوبارہ سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکوٰۃ دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں, ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, قرآن میں آتا ہے. اچھا, قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کو نیک صالح بنا, اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کہ کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی, تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا, تو آدمی کہتے ہیں چلو اس میں ایک خرابی ہے, دوسری اچھائی ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی دیندار ہیں, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا, اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریق, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں,
دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے, اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو, بارات بولو بھائی نہیں ہوگی, چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی, دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا, پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو, یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں, اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے, ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی, بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو, آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے, جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی, یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو بہت ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, ابھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, تو اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل, یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھی تا ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے وہ. اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 2.5-3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا, پھر لہذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں, تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا, کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے, انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو اسے گرا دو, حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا, مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں,
مزاروں پہ، حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ، تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ بیت اللہ جایا کرتے، ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں؟ حج عبادت ہے نا، تو عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے، وہ ہے عبادت کی جگہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گرائیں گے ہم؟ مزار گرائیں گے، سب برابری، جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ، پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ، کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو۔ تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ، کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں، یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی، صحیح ہے۔ تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں، کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں، لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی، ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی، اور قبر پرستی نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قبر پہ آؤ، اپنے لیے دعا مانگو، بزرگ کے لیے بھی مانگو، پتلی گلی سے نکلو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو، آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا، پاکستانیوں کے ہاتھ میں، تو کیا اشر کیا ہوتا۔ تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامت الناس ہیں، عام لوگ ہیں، جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا، جو مزار پرست ہیں۔ تو پہلا کام یہ کروں گا۔ دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا؟ پابندی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا، یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری، ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے، جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے، تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی۔ اچھا پرسوں ہوئی تھی، سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی۔ ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی، کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا، یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا۔ تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے، تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت، پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا، وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے، شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار، دلہن پہ تو آدمی خرچ، پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے، یار بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا، صوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے صوفے پہ بٹھائے گا، شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو، ڈنر سیٹ کہاں سے آیا یہ؟ وہاں سے لے کر آیا ہے۔ تو اس کو شرم دلا دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں، غیرت سے بتا دو ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا، اس نے کون سا کوئی جہیز نہیں لیا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے۔ تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ، بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر۔ تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی، یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے، تو جہیز پہ پابندی، بارات پہ پابندی، جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے؟ لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو۔ تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے، ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے، بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، یہ تو حکومت کر سکتی ہے، حکومت تو نہیں کرے گی، وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی، جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے، وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا۔ حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے، اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ نے یہ، میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا، بس اس حد تک۔ یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی، یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے، بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوئے، تو اللہ بتا دے گا کون اچھا، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا ہے بہت اچھا۔ تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں
تو جب میں تعریف کیا کروں نا فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے, یہ فلانا کام بہت اچھا کیا, تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے, باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا, ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی, بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے, دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی, شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا, کہہ رہے بہت اچھا بھائی, ویل ڈن, بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی تعریف کر, میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں, کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے, جہیز پہ پابندی لگا دے, اور بارات, اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد, لیکن کھل رہے ہیں ہال 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں, ایک ایک 2 بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے, 12 بجے انہیں لائٹ بند کی, 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے حساب کتاب چل رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو وہ برائیاں جس میں کلچر آپ کے خلاف جا رہا ہے, اس میں بڑا, کیونکہ انسان خاندان سے کٹ رہا ہوتا ہے پھر, تو اصل آزمائش یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اصل آزمائش بولو بھائی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ یا معاشرے کو مانتے ہیں. تو یہاں پر لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ بہک گیا ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین, اے نبی ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہو, تیرے رب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کون بہک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ پبلک کی ملامت کی پرواہ مت کرو, آخرت میں اللہ فیصلہ, تم آخرت پر ایمان رکھ کے یہ کام کر رہے ہو نا, اگر ایمان نہیں ہے تو بھائی پھر تو انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ, اگر ایمان ہے تو بے فکر رہو. اللہ کو جس کے لیے کر رہے ہو نا اس کو پتا ہے. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہی پتا نہ ہو تو انسان ٹینشن میں آتا ہے نا بھائی. جس کے لیے آپ, جس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو, اسی کے بارے میں اطمینان نہیں کہ پتہ نہیں یہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو آدمی آئے گا ٹینشن میں. دیکھو آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو, باس نے کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا کہ یہ کرو, باقی جو آپ کے ساتھ دوسرے جو امپلائیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو, باس اس پہ خوش نہیں ہوگا, لیکن باس نے آپ کو الگ سے فون کر کے کہا ہے کہ یہ کر لو, میں تمہیں ترقی دے دوں گا, تنخواہ بھی بڑھا دوں گا, تو آپ پرواہ کرو گے لوگوں کی؟ وہ جتنا مرضی کہیں ابے بھائی نہیں کر یار, ہمیں پتا ہے باس ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, ادھر سے باس بار بار کال کر کے کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ ماننا, میں کہہ رہا ہوں نہ کر لے, یہ تم سے حسد میں جیلسی میں کہہ رہے ہیں, تو آپ جو باقی ملازمین ہیں ان کی بات مانو گے؟ آپ اگنور, آپ ان کو کہے بھائی میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو, مجھے پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سارے بھی مخالفت کرتے رہیں گے, آپ ٹینشن بھی نہیں لوگے زیادہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے یار جب کل ترقی ہو جائے گی نا میری اور تنخواہ ڈبل ہو جائے گی, تو یہ خود ہی کہیں گے یار بھائی آپ صحیح تھے, ہم کیا تھے, غلط تھے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کوئی کام کیا جا رہا ہے بھائی, پبلک ایک طرف, آپ نے اللہ کو فوکس کرنا ہے, اسلام کو فوکس کرنا ہے, جنت کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کے لیے تم کر رہے ہو لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کرو, کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم سیدھے راستے, اسے پتا ہے, اسے تمہارے بارے میں علم ہے, لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جب اللہ آخرت آئے گی نا, مرنا تو ہے سب نے, جب قبر میں جائیں گے اور آخرت ہوگی تو پھر یہ خود افسوس کریں گے. تو قرآن نے تو مکالمے ذکر کیے جنتیوں اور جہنمیوں کے, کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی, کیا تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پر بدبختی غالب آ گئی. کبھی کیا کہیں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ, اس وقت میں بڑا فخر کرتا تھا فلاں میرا دوست ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے اپر لیول لوگوں کے ساتھ ہے, آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو بھائی مسلمان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اطمینان قلب. اسے پتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا میں ٹھیک ہوں, اس کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جانوروں میں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں, بتاؤ بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ سوالات ہیں آج. بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ ابے اتنا تو بول دو یار, کتا طاقتور ہے نا. اگر کتے کے پاس کوئی, کتا بلی سے کچھ چھیننا چاہے, بلی روک سکتی ہے اس کو؟ ہے کتا اگر کتے پن پہ آ جائے
اور بلی سے بوٹی لے کے بھاگ جائے, ایک چماٹ لگائے, بلی کیا کر سکتی ہے؟ جان سے مار سکتا ہے کتا بلی کو. لیکن بلی جب گوشت کھا رہی ہوتی ہے نا, اور کوئی کتا کتے پن پہ آ جائے اور دیکھے اس کو, تو اتنے آرام سے کتا اس کے قریب نہیں آتا. بلی غراتی ہے, اور کتا جو ہے نا وہ بالکل ہی کتے پن پہ آ جاتا ہے. یعنی ایسا کتا پن دکھائے گا اپنا, اوئی 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 ایسے کر کے نا, دم ہلائے گا, یوں کرے گا. اس میں جو ایک, حالانکہ ویسے جب کتا شکار کو دیکھتا ہے تو آپ اس کی بہادری دیکھیں, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کتا جب کسی شکار کو دیکھے نا تو وہ دیکھو آپ اس کے, پھر وہ شیر والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے, ایسا غرائے گا, جھپٹے گا, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کھائے گا. لیکن بلی سے چھینتے ہوئے اتنا کانفیڈنس کتے میں نہیں ہوتا. میں نے تو یہ منظر دیکھے ہیں, بیان میں بھی کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں. ہم نے بچپن میں ایک بلی کو دیکھا, وہ ایک بوٹی لے کے کھا رہی ہے. کتا جو ہے نا, کتے کو بھی لالچ ہوئی نا کہ یار میں اس سے یہ بوٹی لیتا ہوں. تھوڑا قریب آ رہا ہے, بڑے آرام آرام سے خراما خراما ڈرتے ہوئے, صحیح ہے نا. اب جیسے قریب آ رہا تو بلی نے اس کو اپنے اسٹائل میں, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بلی نا پہلے ہلکا سا ہو, اس کا مطلب یہ تھا کیا پرابلم کیا ہے. کتے کی سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ کتا ہے وہ, اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا. وہ تو کتے کی زبان ہی سمجھے گا. تو تھوڑا اور قریب آ گیا کتا, پھر بلی نے تھوڑا اور غرانا شروع کر دی. لیکن میں نے سمجھایا ہے نا, میں کھانا کھا رہی ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. کتے کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. کتا تھوڑا اور قریب آیا نا, بلی نے ایک چماٹ مارا ہے اس کے کھینچ کے زور سے, اور وہ ہوئی 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 کرتا ہوا ایسا بھاگا ہے نا. میں آبزرو بہت کرتا ہوں چیزوں کو. مجھے اس وقت مجھے بڑی یہ واقعہ, میرے خیال ہے میری عمر 10-11 سال ہوگی بمشکل. میں نے کہا یار یہ جو حق پر ہے نا بلی, اس کو پتا ہے یہ بوٹی میری ہے تو میری ہے نا. حق پر ہونے نے بلی میں کانفیڈنس پیدا کیا, اور باطل پر ہونے میں کتے میں کتا ہو کے بھی اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا. وہ ڈر رہا ہے لیتا ہوا.